الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ شرک اصغر لیکچر نمبر 86 سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تم پر جن گناہوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ، ان میں سب سے زیادہ خطرناک شرک اصغر میں مبتلا ہونے کا خطرہ۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا، الریا، ریاکاری، دکھلاوا۔ یقول اللہ عز وجل لہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا ریاکار سے، دکھلاوے کا عمل کرنے والے سے، اذا جزی الناس باعمالہم اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء۔ قیامت کے دن جب لوگوں کو نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا، ہر نیکی کا بدلہ ملے گا، تو اللہ تعالیٰ ریاکاروں سے فرمائے گا، یقول اللہ عز وجل، جاؤ ان کے پاس، اذهبوا الی الذین کنتم تراؤون فی الدنیا، جن کے لیے تم دنیا میں ریاکاری کرتے تھے۔ نیکی کا کام کرنا، دل میں یہ ہو کہ فلاں شخص دیکھ رہا ہے تو وہ خوش ہو جائے، یہ ہے ریاکار، یہ ہے دکھلاوا۔ وہ مسجد سے ایک تنکا اٹھا کر باہر پھینکنے سے لے کر مسجد کی تعمیر تک، بڑے سے بڑا عمل، قیام اللیل بعد نماز عشاء سے لے کر قیام اللیل فجر کی اذان سے چند منٹ پہلے تک، کہ میں اس لیے قیام کر رہا ہوں کہ میں لوگوں کو صبح بتلاؤں گا میں تہجد پڑھتا ہوں۔ لوگ کہیں گے، واہ جی، یہ تو شب بیدار آدمی ہے، کہیں جا رہا ہوں تو جا کر 2 رکعتیں پڑھوں، کبھی نہیں پڑھی، آج پڑھوں، تاکہ لوگ بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھیں یہ سنت کا بڑا پابند ہے۔ ہر عمل، بس یہ دل جو ہے۔ تو اللہ فرمائے گا، جاؤ، اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا، جاؤ جن کے لیے تم دنیا میں نیکیاں کرتے تھے، جاؤ ان کے پاس اور دیکھو، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، تم کوئی بدلہ ان کے پاس پاتے ہو؟ تمہیں وہ کچھ دے سکیں گے؟ قیامت کے دن کس نے کسی کو کیا دینا؟ ایک نیکی کی خاطر آدمی پھرے گا اور کوئی نہیں دے گا۔ آج تو بڑے سے بڑا گناہ ہم اپنے سر لے لیتے ہیں، یار ہے، دوست ہے، جی دوستی نبھانی ہے، آخرت میری برباد ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن کل کو یہ نہ کہے بے وفا نکلا ہے یار، اس کی خاطر اپنی آخرت کو خراب کر دیتا، اور آخرت میں وہی یار کہے گا میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، بھائی بھی کہے گا، سگا بھائی، حقیقی بھائی، میرے پاس کوئی نیکی نہیں۔ معنی اس حدیث کا کہ ریاکار کی تذلیل ہوگی، اللہ کے لیے تو عبادت کی ہی نہیں، یہ ہے شرک اصغر، چھوٹا سا شرک، اور جس کی کیفیت دل کے ساتھ ہے۔ شرک اکبر گولڈے پر پڑا ہوا ہے، سجدہ کر رہا ہے قبر پر، سب کو نظر آ رہا ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے۔ شرک اصغر کسی کو نہیں پتہ لگے گا، نہیں پتہ لگتا۔ میں نے یہ محنت کی، مسجد بنائی، تو آپ کو کیا خبر میرے دل میں کیا ہے؟ کسی کو نہیں خبر،
ریاکار کا کسی کو نہیں پتہ لگتا، الا یہ کہ وہ ڈھنڈورا ہی پیٹ دے، صبح شام یہی کہے کہ ساری مسجد میں نہیں بنائی ہے، میں نہیں بنائی ہے، میں نہیں، لوگ کہیں گے دکھلاوے کے لیے کر۔ سیدنا جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع سمع اللہ بی ومن یرائی یرائی اللہ بی، جو انسان شہرت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں سب کو سنا دے گا، شہرت مل جائے گی، سخی سرور شہرت مل جائے گی، بڑا سخی ہے فلاں آدمی، کوئی شخص اس کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا، شہرت ہو گئی ہے، شہرت مل گئی۔ اور جو شہرت نہیں چاہتا، شہرت نہیں چاہتا، اس کا پتہ ہی نہیں لگتا، کانک غریب، بے نامی کی زندگی بڑی خوبصورت زندگی ہوتی، کسی کو پتہ ہی نہیں، تعارف ہی نہیں، بے نامی کی زندگی، اللہ کے ساتھ تعلق۔ اس طرح جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے گا، اللہ اس کی ریاکاری بھی ظاہر کر دے دنیا میں۔ کیسے؟ کچھ دن تو شہرت ملے گی اس نیکی کی، پھر لوگ بھول جائیں گے وہ نیکی۔ اب اس نے وہ نیکی شہرت کے لیے کی تھی، شہرت مل گئی، اب نیکی نہیں کر رہا، ختم ہو گیا معاملہ۔ اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے کونج کے گھونسلے کے برابر اللہ کے گھر میں حصہ ڈالا، اس کے لیے جنت میں پیغمبر فرماتے ہیں رب کریم محل بنا دے گا۔ کونج کا گھونسلہ دیکھ لو، چھوٹی سی جگہ مسجد کا حصہ ڈال دی ہے اور ایک پوری مسجد بنا رہا ہے، فرق ہے دونوں میں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع الناس بعمله سمع اللہ به سامع خلقہ وصغرہ وحقرہ۔ یہ دو باتیں بڑی خطرناک ریاکار کے لیے۔ جس شخص نے شہرت پانے کے لیے کوئی عمل کیا، کوئی نیکی کی، مخلوق کو سننے والا اللہ تعالیٰ اسے لوگوں میں ریاکار مشہور کر دے گا، نمبر ایک ذلیل کر دے گا، نمبر دو حقیر بنا دے گا۔ اللہ اکبر، ذلیل بھی کر دے گا اور حقیر بھی بنا دے گا۔ اب جسے اللہ تعالیٰ حقیر بنائے، ذلیل کرے، اسے دنیا میں کوئی عزت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ہر عمل کو کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کر لینی چاہیے، اللہ ریاکاری سے محفوظ فرما، میرا عمل یہ دکھلاوے کے لیے نہ ہو، اور اس دل کو اللہ ریاکاری سے پاک کر دے۔ ابلیس کہتا ہے نماز اچھی پڑھ، ساتھ دیکھ رہا ہے بندہ، ساتھ دیکھ، اچھی نماز پڑھ، یہ نہیں کہ اب ساتھ دیکھ رہا تو میں جلدی جلدی ٹھونگے ماروں، نہیں، اچھی پڑھ، لیکن سجدے میں جا کر کہہ طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا، کہ یا اللہ یہ ابلیس میرا دشمن ہے، یہ میرے ذہن میں ڈالتا ہے، میں تو تیری عبادت کر رہا ہوں۔ اب جتنی اچھی ذہن میں آنے کی وجہ سے کی تھی، اگلی نماز تنہائی میں بھی اتنی ہی عمدہ ادا کر۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ جماعت کراتے ہوئے بزرگ لوگوں کا خیال رکھو، خیال رکھو، مریض لوگوں کا خیال رکھو، کمر درد والوں کا خیال رکھو۔ اب فرض پڑھ لیے، سنتیں ہیں، جتنی چاہے لمبی پڑھ، پتہ لگ جائے گا۔ سنتیں اب اکیلا ہے نا، جماعت والے تو نہیں دیکھ رہے، سنتیں ہیں لمبی پڑھ، ہر کوئی اپنی سنتیں پڑھ کے جا رہا ہے، لمبی پڑھ، جتنی لمبی چاہے تلاوت کر، فرق محسوس ہو جائے گا۔ اگر جماعت لمبی کرواتا ہوں اور سنتیں جلدی پڑھتا ہوں، معاملہ خطرناک، انتہائی ریاکاری کی طرف چلا جائے گا۔ جماعت سے افضل سنتیں ہیں، کیونکہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ ایک بزرگ تھے، تو وہ رات کو مسجد میں تہجد پڑھتے تھے، بڑے مشہور تھے اپنے علاقے میں۔ جو ہی جوتیوں کی چاپ کی آواز آ جاتی نا، فوراً چپ ہو جاتے، اور جب اکیلے ہوتے روتے ہی رہتے تھے، روتے ہی رہتے تھے، رب کو راضی کرتے رہتے تھے۔ اور جو ہی کسی کی آدمی کی آنے کی چاپ سنتے، تھم جاتے۔
کہ کہیں وہ دیکھے اور یہ عمل ریاکاری میں نہ لکھا جائے۔ تنہائی میں اللہ کے ڈر سے رونے والا، خوف سے نکلا ہوا ایک آنسو جہنم کو چہرے پر آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا نا، رات کو اپنے گناہوں کو یاد کر کے میں روؤں تو یہ ریاکاری نہیں ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ ابھی شخص نے جو ریاکاری کے لیے نیکی کرتا ہے، وہ نیکی اس کی، وہ مقصد اس کا، نیکی کا مقصد شہرت رب نے دے دی ہے، رب نے دے دی ہے، عزت دے دی ہے، دنیا میں مشہور ہو گیا ہے، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، بس یہ آخری حدیث ایک پڑھیں گے آج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول الناس یقضی یوم القیامت علیہ رجل تشہد، قیامت والے دن جن لوگوں کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا، سب سے پہلا شخص شہید ہوگا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے شہید کہ دل تو کرتا ہے شہید ہونے کو، سنا ہے سالے گولی مار دیتے ہیں، شہید ہونا کوئی آسان نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں قتل ہونا، وہ سختیاں جھیلنا، نکل جاتی ہے ساری جذبہ۔ جب چڑھتے ہیں نا پہاڑوں پر، ہم نے دیکھا ہے عملی میدان میں، ایک گولہ ہی پھٹتا ہے تو امی یاد آ جاتی ہے، روتے ہیں دھاڑے مار مار کر، بڑے 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 ایک شہید، اب اس نے جان دی ہے نا، قتل ہو گیا نا، بیوی بیوہ، بچے یتیم، ماں باپ بوڑھے، بڑے معاملات ہوتے ہیں، آسان کام نہیں ہے شہید۔ لیکن اسے بارگاہ الہی میں فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، اسے کہا جائے گا کیا لے کر آیا نیکی؟ اللہ اپنی نعمتیں یاد کرائے گا، اللہ کی نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں گن ہی نہیں سکتا بندہ۔ بظاہر یہ پورا جسم، آنکھ، کان، یہی دیکھ، کان کی سماعت ہی خراب ہو جائے، دیکھو کیسے اس کی حالت ہوتی ہے، سبحان۔ آنکھ کا نور تھوڑا سا کمزور ہو جائے تو پھر نعمتیں ہیں یہ اللہ کی، ان نعمتوں کا شکر کیجیے، جیسے وہ کہتا ہے ان کا ویسے استعمال ہمیں کرنا چاہیے، تو اسے نعمتیں یاد کرائے گا اور وہ انہیں پہچان لے گا۔ پھر اللہ کہے گا کیا نیکی لے کر آیا؟ کہے گا میں نے تیرے جہاں میں لڑائی کی اور شہید ہو گیا، شہید ہو گیا۔ قال کذبت، جھوٹ بولتا ہے تو، وہ شہید ہو کر آ رہا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے شہید اپنی گردن ہاتھ میں لے کر اور سر اپنے ہاتھ میں لے کر اور گردن سے خون ابلتا ہوا اس کیفیت میں رب کی عدالت میں جائے گا۔ ایک وہ حقیقی شہید جو واقعی اللہ کے لیے لڑا، اور ایک یہ کہا جائے کذبت، اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا، سبحان اللہ۔ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِئٌ، کہا جائے گا تو اس لیے لڑا کہ کہانی چھپے، کمانڈر چیف، موت کا پیغام، بڑے بڑے نام لکھے ہوتے ہیں انہوں نے، ابو دبدبہ، کہ وادی میں جاتا ہے تو سارے کرنل جرنل چھڑ جاتے ہیں۔ وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ جتنے جہادی تنظیمیں ہیں، اگر ان کے رسالوں کی ملٹری کی تعداد جو انہوں نے مار دی ہے لکھو تو آدھی ملٹری انڈیا کی ویسے ہی مر جائے گی۔ مارتے ہیں 2 ہیں، لکھتے ہیں 20,000 ہیں، صفریں بڑھانی ہے نا صرف، جھوٹ۔ اور میں اس کو بھی جانتا ہوں، ایک شخص تھا وادی کے اندر مجاہد، پاکستان میں ایک تنظیم نے رسالہ چھاپا اور اسے شہید کر دیا، گھر میں اس کو رو پیٹ کے بیچارے فارغ ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ کشمیر سے واپس آ گیا، پہلی ملاقات میری ہے، میں نے کہا دفتر نہ جانا، مار دیں گے یہیں پر ہی، سیدھا گھر چلا جا، تو رسالے میں فوت شدہ ہے، تو مر چکا ہے، نکل جائے ادھر سے۔ یہ ان کی حالت ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ کہا جائے گا تو بہادر چیف کمانڈر، تو اس لیے لڑا تھا، اللہ اکبر۔ فقد قیل، پھر کہا جائے گا اس کے لیے، اللہ اکبر، ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، کہ اس کے چہرے کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم میں پھینک۔ دیکھو ریاکار، جان دے دی اس نے،
پیچھے کیا رہ گیا؟ کوئی شے رہ گئی ہے؟ اللہ کریم دل کو تو جانتا ہے نا کس لیے کام کر رہا ہوں، اور اس کو پھر چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سب سے پہلا فیصلہ شہید کا۔ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، ایک اور کو لایا جائے گا، قاری کو، عالم کو، خطیب کو، جو قرآن پڑھتا ہے، جس نے علم سیکھا اور سکھایا، صفوں پر بیٹھ کر اس نے 16 سال پڑھتا رہا اور پھر ساری عمر پڑھاتا رہا، بڑا چوٹی کا قاری ہے، بڑا عالم ہے، اسے پیش کیا جائے گا۔ ہائے ہائے، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا، اس کو بھی ساری نعمتیں اللہ یاد کرائے گا۔ دیکھو مدارس کی نعمتیں کتنی چوٹی کی نعمتیں کہ ذمہ داران خود بھوکا رہ جاتے ہیں اور بچوں کو بھوکا نہیں رہنے دیتے کہ یہ کھا لیں، اچھے سے اچھا کھا لیں، اچھے سے اچھا پہن لیں۔ ہماری یہی کوشش رہتی ہے، کوئی ہمارے پاس آتا ہے بچوں کے لیے، ہم کہتے ہیں ان کے جوتے دلوا دیتے ہیں، ان کے کپڑے لے دیتے ہیں، اچھے سے اچھا پہن لیں، بہترین سے بہترین۔ پھر یہ اتنے مست ہو جاتے ہیں، پکی پکائی سبزی نہیں کھاتے ہم، سبحان اللہ۔ اور کبھی وقت تھا، حافظ عبداللہ بھاولپوری چودھری صاحب آپ کی برادری کے ہیں، ہمارے استاد ہیں، اللہ اکبر، ان کے والد محترم رحمہ اللہ مولانا نور محمد، مغرب پڑھ کر نکلتے تھے 5 میل اور وہاں کھانا کھاتے تھے، صبح کا ساتھ باندھ کر لاتے تھے، عشاء کی نماز مدرسے میں پڑھتے تھے۔ میں نے خود 24 گھنٹے میں ایک دفعہ روٹی کھائی ہوئی، درجنوں مرتبہ نہیں، مہینوں، یہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ اب تو مدارس کے حالات ہی تبدیل ہو گئے، اب تو تھوڑا سا معیار گرے تو کہتے ہیں چھوڑو اس مدرسے میں، اگلے میں چلتے ہیں، اگلے میں تھوڑا اگلے میں چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ فرمایا تو پہچان نعمتیں، قال وہ کہے گا کیا لے کر آیا ہے؟ اس کہے گا تعلمت العلم وعلمتہ وقرأت فیک القرآن، میں نے علم حاصل کیا، پھر پڑھایا، قرآن مقدس کی تعلیم دی، تیری رضا کے لیے دوسروں کو سکھایا، ساری باتیں کرے گا۔ آپ کسی عالم سے پوچھ کر دیکھ لیں، وہ کہے گا جی پیدا ہوا تھا، تھوڑا سا ہی بولنے لگا تھا، مولوی کے مدرسے میں ڈال دیا، چھوٹے چھوٹے بچے ڈال دیے۔ ہمارے پاس ہے نا، وہ کدھر ہے گل ولی، کیا تھا احمد ولی، کھڑا ہو نا ذرا، یہ سال پہلے آیا تھا، سال پہلے کتنا چھوٹا ہوگا۔ بارڈر پر اس کے والد نے پار کر دیا افغانستان سے، نورستان سے، جاؤ جاؤ بھائی، اور یہ آ گیا چھوٹا سا۔ میں نے سکھا یہ کیسے پڑھے گا؟ الحمدللہ اب یہ بڑی خوبصورت تلاوت کرتا ہے۔ ایسے بچے مدرسوں میں چلے جاتے ہیں۔ ہم خود گئے، پھر پڑھتے رہے، بڑی محنتیں کی، ساتھ دین بھی پڑھا، ساتھ دنیا بھی پڑھی، کالج بھی پڑھتے تھے۔ ہمارے مدرسے کا اصول الگ تھا، نرالا ہی تھا پورے پاکستان میں، واحد یہ مدرسہ تھا جہاں دین بھی پڑھنا ہے اور کالج میں جا کر دنیا بھی پڑھنی، ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، جج، بہت بڑی تعداد میں۔ تو اب وہ بندہ ایسے ہی کہے گا دیکھو جی میں نے 16 سال تو مدرسے میں لگائے، جب میں پڑھ لکھ گیا، وہ کیا تحصیل مل گئی سند، تو میں پڑھانے لگ گیا، پڑھتے پڑھتے موت آ گئی۔ اب وہ کہہ رہا ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ کذبت، تو نے جھوٹ بولا ہے۔ اللہ، اب اس شک ہے اس کی پڑھائی ہے پڑھنے میں، ساری زندگی جو میں یہاں کھپا رہا ہوں۔ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، تو نے تو اس لیے پڑھا کہ لوگ کہیں بڑا محدث ہے، بڑا خطیب ہے، لاجواب عالم۔ وَقَرَأْتُ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ، لوگ کہیں قاری ہے، زینت القراء۔ اب دل کی کیفیت رب جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہم کسی قاری، عالم، شہید کے بارے میں نہیں کہہ سکتے یہ ریاکار، نہ، سبحان اللہ، اللہ پاک، دل کے معاملات۔ ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، پھر اسے گھسیٹا جائے گا چہرے کے بل، اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آخری بات، ورجل وسع اللہ علیہ وآتاه من اصناف المال کلہ، ایک اور آئے گا، اسے کشادگی عطا فرمائی رب نے، مال دیا نا، بڑی فیکٹریاں تھی اس کی، اور اسے پیش کیا جائے گا، پھر اسے نعمتیں یاد دلائی جائیں گی، اس سے بھی پوچھا جائے گا کیا لے کر آیا؟ سارا کچھ کرا کر، کیا کر آیا؟
ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها لك، وہ کہتا ہے جو دیا تھا سارا ہی خرچ کر آیا ہوں اللہ کے راستے میں، جو آیا اسے میں دیتا ہی آیا، دیتا ہی آیا، دیتا ہی آیا، کوئی جگہ نہیں چھوڑی، جو راستہ تو کیا پسند کرتا تھا میں نے اس پہ خرچ کر دی۔ قال کذبت، جھوٹ بولتا، جھوٹ بولتا، ولکنک فعلت لیقال هو جواد فقد قیل ثم امر به فسحب على وجهه ثم القی فی النار، تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ تو جواد کہلائے، سخی، بہت بڑا سخی ہے، اٹھاؤ اس کو بھی چہرے کے بل گھسیٹو اور اسے بھی دوزخ میں ڈال دو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہر کام کرنے سے پہلے اس دل کو صاف کیجیے، اس دل کو ریاکاری کا شائبہ تک نہ ہو۔ مالک کریم ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرما اور خالص اپنی رضا کے لیے ہر نیکی کا کام کرنے کی توفیق عطا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔